اسی کو دل میں بسانا ہے، اسی کی دعوت دینی ہے، اسی کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام، اگر سارے دنیا کے انسان اور سارے جنات، سارے ملائکہ مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ تجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو یہ نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات اور سارے ملائکہ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ تجھے نفع پہنچانا چاہے تو مل کر تجھے نقصان، نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ نمرود کی پوری طاقت لگ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے، لکڑی جمع کی، آگ لگائی، ایسی تیز لگائی کہ کوئی پرندہ گزر نہیں کرتا، جل کے راکھ ہو جاتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے ڈالنے کی جب نمبر آیا، اس کے لیے آلہ تیار کیا گیا، اس پہ بٹھا کے ان کو ڈالا گیا۔ جب وہ آگ میں پہنچے، وہ آگ ان کے لیے باغ بن گئی۔ 40 دن تک رہے، آگ شکل آگ کی تھی لیکن ان کے لیے باغ تھی۔ خدا جسے رکھے اسے کون چکھے؟ نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ ارے بولو، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، خواب دکھا رہے ہیں، انی ارا فی المنام اذبحک، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام کو فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے؟ وہ بھی خلیل کا بیٹا، اللہ کے خلیل کا بیٹا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر گزر جائے جو کچھ آپ نے دیکھا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والا ہے۔ اب اللہ کا خلیل نبوت کی طاقت کے ساتھ چھری چلا رہا ہے، چھری چل رہی نہیں۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کوئی مخلوق عمل میں آزاد نہیں ہے، میں چاہوں گا تو کٹے گی اور نہیں چاہوں گا۔ اللہ نے دمبا بھیج دیا وہاں سے، جبریل علیہ السلام لے کر آگے، اس پہ چلایا، کٹ گیا، اور دلی والوں کے لیے گوشت کھانے کا موقع مل گیا۔ بکری میں کتنے دمبے خریدتے؟ اللہ نے خوشخبری کہہ دی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے میرے خلیل تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، تم نے حکم پورا کیا، اور ہم نے قیامت تک کے لیے اس قربانی کو قائم کر دیا۔ اب قیامت تک قربانی ہوتی رہے گی، اور خوب کباب بنتے رہیں گے، اور خوب سیخ کباب بنتے رہیں گے، شامی کباب بنتے رہیں گے، اور جب مرکز آئیں گے تو خالی ہاتھ کھلاتے ہوئے، جب مرکز آئیں گے تو خالی ہاتھ کھلاتے، شادی پہ خرچ کریں گے، عید میں خرچ کریں گے، اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کریں گے۔ حالانکہ دلی میں اتنی مسجد ہے، اگر ہر مسجد کا کام صحیح رخ پر آ جائے تو ہر مسجد عالم کے کونے کونے میں جا سکتی ہے، اور دلی کی جماعتیں پورے عالم کو گھیر سکتی ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے دلی میں پیدا کیا۔ ہر ہفتے والی اجتماع میں آپ مرکز میں آتے ہو، ہر مشورہ آپ کا یہاں ہوتا ہے، ہر عمل آپ کا یہاں ہوتا ہے۔ دنیا کو آنے میں پاسپورٹ بنوانا پڑتا ہے، کرنسی بنوانی پڑتی ہے، اجازت لینی پڑتی ہے، کسی کو ویزا ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا ہے۔ لوگ روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور مرکز دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، اور تم کو یہ نعمت فری میں ملی ہے اور تم ایسے اکڑ کے آتے ہو گویا ہے نہیں ہے۔ آتے ہو تو عمل بھی نہیں بیٹھتے ہو، آتے ہو تو کھانا لے کر نہیں آتے، بستر لے کر نہیں آتے، باہر سموسہ کھایا چل لیے، کلچا کھایا چل لیے، کباب کھایا چل لیے۔ ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں۔ جب ہدایت کے محتاج بن کر آؤ گے تو عصر سے لے کے اشراق تک کوئی عمل نہیں چھوٹے گا۔ پھر راتوں کو چیخ مار مار کر رو گے۔ امت کا حال اتنا برا ہے
کہ پتہ نہیں کس کا رونا اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ امت کے سر سے عذاب کو ہٹا لے۔ کوئی طاقت عذاب کو ہٹانے والی نہیں۔ ایک طاقت ہے مسلمانوں کی جو دعوت میں لگے ہوئے ہیں، اگر یہ 3 کام کر لیں، کیا کام کر لیں؟ اس کے لیے ہر سال 3 چلے لگانے پڑے گے۔ ہر سال 3 کام کیا ہیں؟ مسجدوں کو آباد کرنا، آپس میں محبت کرنا، راتوں کو اٹھ اللہ کے سامنے رونا، کہیں پیسے کا خرچ نہیں، کہیں پیسے کا، لیکن باپ بیٹے میں نہیں بن رہی ہے، بھائی بھائی میں نہیں بن رہی ہے، میاں بیوی میں نہیں بن رہی ہے، استاد شاگرد میں نہیں بن رہی ہے، نئے پرانوں میں نہیں بن رہی، کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ ہاں، اللہ نے 3 شرطیں لگائی ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں، آپس میں اللہ کے لیے درگزر کرتے رہو، معاف کرتے رہو، سلام کرتے رہو، پیار کرتے رہو، ہدیہ دیتے رہو، تحادو محبت بڑھتی جائے گی۔ اللہ کو آپس کا اختلاف پسند نہیں ہے، اتفاق پسند ہے، محبت پسند ہے، بڑا چھوٹوں سے محبت کرے، چھوٹا بڑے کا ادب کرے، دونوں علماء کا احترام کرے، ایسی زندگی ہو کہ سب ہمارے لوگ ہیں، سب ہمارے۔ جیسے پورا بدن ہے، اس کے اعضاء مختلف ہیں، ناک کا کام کچھ اور ہے، کان کا کچھ اور ہے، دماغ کا کچھ اور ہے، ہاتھ کا کچھ اور ہے، لیکن روح نے ان کو جوڑ رکھا ہے۔ روح نے ان کو، اب اگر پیر میں تکلیف ہو تو آنکھ دیکھنے کو تیار ہے، کان سننے کو تیار ہے، ہاتھ پکڑنے کو تیار ہے، پیر چلنے کو تیار ہے۔ ایسا جوڑ لگا ہوا ہے کہ ایک کی تکلیف پہ پورا بدن استعمال ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان بیمار ہو جائے، اب محلے والے سب کے سب پہنچ کر لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ۔ بزرگ مثال دے رہے تھے، مدینہ منورہ میں 100 گھرانے، 1000 آدمی ہیں، ایک آدمی بیمار ہوا، 999 آدمی اس کے عیادت میں پہنچ گئے، اس کی بیماری جیسے بھاگ جائے گی، سب نہ سے بھاگ رکھیں گے، لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، اللہم اشفی اللہ۔ اور حضور نے اور پکی بات بتا دی، اسأل اللہ رب العرش العظیم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے 7 دفعے پڑھو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی۔ موت کے علاوہ جتنی بیماری سب بڑھ جائے۔ اور آگے فرمایا، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ اور دعا سے کرو، اپنے بیماروں کا علاج، کوئی بلا صدقے کے آگے نہیں جا سکتی، اور کوئی دعا آپ کے رد نہیں ہو سکتی جب یقین کے ساتھ مانگو گے۔ ادھر دعا کیا، ادھر وہ چنگا ہو گیا، ادھر ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کو ٹھیک کرنے میں کئی منٹ لگتے ہیں، سیکنڈ بھی لگتے، ان کی طاقت کن فیکونی ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو اس وجہ سے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ دعوت کا جو کام ہے یہ نبوت کا کام ہے، ہم نبوت کے مزاج پر آئیں، محتاج بن کر آئیں، طالب بن کر آئیں۔ یہ کام کوئی تحریک نہیں ہے، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی انجمن نہیں ہے، یہ کوئی پارٹی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نبی جی سے، قل ھذہ سبیلی، کہہ دیجئے میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، بلاتا ہوں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف، علی وجہ البصیرہ۔ کون کرے گا؟ یا اللہ کام بتاتے ہیں، وہی اس کا طریقہ کار بھی بتاتے ہیں۔ فرمایا نبی جی کہہ دیے انا، میں کروں گا، ومن اتبعنی، جو میرا اتباع کرے گا اسے میرا کام، اسے میرا کام۔ تو بتاؤ پوری امت کے ذمہ آ گیا کہ نہیں؟ غریب ہو، فقیر ہو، عالم ہو، محدث ہو، حضور سے بڑا عالم کون ہوگا؟ جس کام کو حضور کر رہے ہیں، صحابہ کر رہے ہیں، ان سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟
اور گھر گھر جا رہے ہیں، در در جا رہے ہیں، خوشامد کر رہے ہیں اور لے کے مسجد میں آئے۔ حضرت بلال کی پٹائی ہو رہی ہے، کاغلی پٹائی ہو رہی ہے، دعوت چھوڑ دو۔ ہمارے نیاسی کی پٹائی ہو رہی ہے، حضرت سمیہ کی پٹائی ہو رہی ہے، کاغلی ہو رہی ہے، دعوت چھوڑ۔ صدیق اکبر باہر قرآن پڑھ رہے تھے، تو محلے والوں نے کہا آپ گھر کے اندر قرآن پڑھا کیجئے، لیکن آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے بچے ایمان لے آتے ہیں، ہماری عورتیں ایمان لاتی ہیں۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، جب ہدایت کی کتاب پڑھی جائے گی، ہدایت کی نیت سے پڑھی جائے گی تو اللہ اس کی ہدایت کو عام کرے۔ جب سورج نکلے گا تو روشنی ہوگی نہیں ہوگی؟ ہر مسجد کے محنت کرنے والے اپنی مسجد کی آبادی کی محنت کریں گے تو بتاؤ محلے میں نور آئے گا نہیں آئے گا؟ ارے بولو، شراب کے اڈے ٹوٹیں گے کہ نہیں ہیں؟ پتنگ کے اڈے ٹوٹیں گے کہ نہیں؟ جوا کے اڈے ٹوٹیں گے نہیں ہیں؟ یہ پین بوشٹ ٹائی پہن کے گھوم رہے ہیں اور اپنے جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، یہ اپنا لباس سنت والا پہن کر نبی کی غلامی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ جتنے آپ کو چہرے نظر آ رہے ہیں یہ سب دعوت کا نتیجہ ہے۔ یہ جتنے بیٹھے نا یہ کس کا نتیجہ ہے؟ دعوت۔ یہ دعوت وہ دعوت ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 650 سال کا فرق ہے۔ اس درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا۔ جب دعوت رک گئی اور 650 سال کوئی نبی نہیں آیا تو وہ بیت اللہ جو خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنا تھا اس میں 360 بتوں کی پوجا ہونے لگی۔ 300 سال، اور ان کا یقین بن گیا کہ ہمارا کام یہ چل رہا ہے۔ حالانکہ ان کا کام نہیں چل رہا تھا، وہ بھوکے مر رہے تھے، وہ پیاسے مر رہے تھے، جنگل کے جانوروں کو کھا رہے تھے، حیض کے چیتڑوں کو کھا رہے تھے، جنگل کے پھل کھا رہے تھے۔ کوئی آدمی ان پہ حکومت کرنا پسند نہیں کرتا۔ بڑے بڑے دو بلاک تھے، روم و فارس، دونوں تنگ تھے ان سے، جو پاتے جمع ڈال لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دعوت چلائی اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بدلا کہ ماشاءاللہ ایسے دہانے کھل گئے کہ حضور سے لوگوں نے کہا آپ اپنا آدمی بھیجئے جو ہم پہ گورنری کرے، ہم پر حکومت کرے، اور عالم کے نظام بدلا۔ تو عالم کا نظام دعوت ہی سے بدلے گا اور کوئی طریقہ نہیں۔ اگر آپ دعوت چھوڑ کر جتنے طریقے اختیار کرو گے وہ سب تباہی کے، وہ سب ناکامی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، تورات کا ایک جز لے کر آئے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کی نبوت کی تصدیق لکھی ہوئی۔ پڑھنا شروع کیا، صدیق اکبر نے آپ کا چہرہ دیکھا، آپ مارے غصے کے سرخ انار کی طرح آپ کا چہرہ، حضرت عمر کی ران ہاتھ مارا، حضور نے غصے میں کہا اے عمر کیا ابھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو؟ میری نبوت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی ضرورت ہے جس کی گواہی اللہ خود دے رہا ہے، محمد الرسول اللہ، اللہ گواہی دے رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ہے اے عمر اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو انہیں میری اطاعت کے بغیر نجات نہیں ملے، میری اطاعت کے بغیر۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے بائیں مینارے سے اتریں گے، عصر کی نماز کا وقت ہوگا، تمام لوگ کھڑے ہوں گے، مہدی علیہ السلام کہیں گے آئیے آئیے تشریف لائیے، نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نبی بن کر نہیں آیا ہوں، حضور کا امتی بن کر آیا، الامام منکم، امام تم میں سے ہوگا، میں حضور والے کام کو پورے عالم میں پھیلانے کے لیے آیا، حضور والے کام کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے آیا۔ تو اے میرے دوستو، یہ دعوت کا کام
جس اہتمام سے شروع کیا گیا ہے، اگر آپ اپنی زندگی کا جائزہ لو تو کہیں نہ کہیں کجی ملے، کہیں نہ کہیں، کہیں نہ کہیں۔ اس کجی کو جب تک آپ دور نہیں کرو گے، نہ آپ کو فائدہ ہوگا نہ امت کو فائدہ۔ اللہ کہ ہر عمل کے ساتھ اللہ نے قید لگائی ہے، ایمانا و احتسابا۔ سب سے پہلے اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو، اللہ کی اس نعمت کی قدر کرو، اور محتاج بن کر یہاں، اور یہ طے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ اپنی مسجد کو پورے عالم کے تقاضے کو پورا کرنے والی بنانا ہے۔ کیسے بنے گی؟ آپ روزانہ مشورہ کرو گے، روزانہ تعلیم کرو گے، روزانہ ملاقاتیں کرو گے، سے روزہ جماعت بنے اپنے علاقے میں ڈال دو، چلے کی جماعت بنے ضلع میں ڈال دو، 4 مہینے کی جماعت بنے کسی صوبے میں ڈال دو، 5 مہینے کی جماعت بنے کسی ملک میں ڈال دو، تو آپ کی مسجد پورے عالم کے تقاضے کو پورے کرنے والی بنے گی نہیں؟ ارے بولو نا۔ مستورات کی سے روزہ بنے اپنے علاقے میں ڈال دو، عشرے کی بنے آگے بڑھا دو، چلے کی بنے یہاں سے رخ لے کر پورے ملک میں کہیں بھیج دو، دوسرے چلے کی بنے پھر رخ لے کر کسی صوبے میں بھیج دو، اور جب 2 مہینے کے بنے تو پورے عالم کے کونے کونے میں بھیج دو۔ اب اس طرح دلی کی جماعتیں جب پورے عالم میں پھرنے والی بن جائیں، پورے صوبوں میں پھرنے والی بن جائیں، پورے علاقوں میں پھرنے والی بن جائیں، تو بتاؤ پورے عالم کا رخ گمراہی سے ہدایت کی طرف آئے گا نہیں آئے گا؟ جہالت سے علم کی طرف آئے گا نہیں آئے گا؟ غفلت سے اللہ کے دھیان کی طرف آئے گا نہیں آئے گا؟ بد اخلاقی سے اچھے اخلاق کی طرف آئے گا نہیں آئے گا؟ ریاکاری سے اخلاص کی طرف آئے گا نہیں آئے گا؟ تعیش سے مجاہدے کی طرف آئے گا نہیں آئے گا؟ لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ ٹھاننا ہوگا، اس کے لیے ہمیں کچھ طے کرنا ہوگا۔ خالی اللہ میں کتنی جماعتیں آ گئی، کون آیا؟ ہر مسجد اپنی ذمہ داری لے، اور ہر مسجد سے آدمی آئے اور یہاں کچھ تقاضے لے کر آئے۔ کوئی بنجر بچوں کا تقاضا تو نہیں ہے، کسی ملک کا تقاضا تو نہیں ہے، کسی علاقے کا تقاضا تو نہیں ہے، کہیں ارتداد تو نہیں ہے، کسی علاقے میں بھوکمری تو نہیں ہے، کہیں اس علاقے میں تنگی تو نہیں ہے۔ ہماری جماعتیں اچھا مال لے کر، اچھی جان لے کر، اچھے انگریزی دان لے کر، اچھے عربی دان لے کر اس ملک کو اٹھانے کے لیے جائیں۔ یہ دعوت عالم کے نظام کو بدلنے کے لیے۔ جیسے آپ تشریف لائے تو مکے کا طواف ننگے مرد عورت کر رہے تھے، اور بدماش اتنے پاگل تھے، وہ کہتے تھے ان کپڑوں میں تم نے گناہ کیا ہے، ان کپڑوں کے ساتھ طواف نہیں کر سکتے، تو لوگوں کو ننگا کرا دیتے تھے۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے دعوت چلائی اور پورے نظام کو بدل دیا۔ ایک دن آپ کو مکہ اسی دعوت کے لیے چھوڑنا بھی پڑا۔ ارے چھوڑنا پڑا نہیں پڑا، آپ نے روتے ہوئے چھوڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی جی ایک دن آئے گا کہ ہم تمہیں اسی مکے میں فاتحانہ داخل کریں گے۔ ارے داخل کیا نہیں داخل کیا، اور دعوت کی برکت سے کیا نہیں کیا؟ ارے بولو، اس دعوت کو آپ کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں، یہ وہ چنگاری ہے ہاں جو جسم کو گرما دے اور روح کو تڑپا دے۔ جو جسم کو ہاں جب تک آپ کے دلوں میں چوٹ نہیں لگے گی، امت کا غم آپ کے دل میں نہیں آئے گا، آپ کے آنسو نہیں بہیں گے، اور امت کے غم کو لے کر آپ نہیں روئیں گے، اس وقت کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ پہلی ذمہ داری آپ کی ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر ایک بھی بے نمازی گھر میں ہے اس کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ حضرت معاذ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرماتے تھے 40 گاؤں تک جاتی ہے۔ اب آپ غور کرو ہمارے گھروں میں کتنے بے نمازی ہیں، کماؤ کوت ہے، رات میں دیر میں آتا ہے، فجر میں نہیں اٹھتا ہے، اور آپ جگہ بھی نہیں سکتے، جس کی کمائی کھا رہے ہو، حالانکہ اس کی کمائی کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔
جو نماز چھوڑ کے کما رہا ہے اس کی کمائی کھانے کی اجازت ہے۔ جو حرام مال کھاؤ گے تو حرام کو خون بنے گا، حرام خون سے حرام گوشت بنے گا، اور حرام گوشت جنت میں نہیں ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے ترغیب دو، نہیں سمجھ میں آتا ہے الگ کر دو کہ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو یہ گھر آپ کے لیے نہیں۔ بیوی نماز نہیں پڑھتی ترغیب دو، نہیں مانتی ہے تو پٹائی کرو، پٹائی بھی نہیں مانتی ہے تو طلاق کی دھمکی دو، اس پر بھی نہیں مانتی ہے علیحدگی اختیار کرو کہ جب تک تو نماز نہیں پڑھو گے ہمارا تمہارا جوڑ نہیں۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ دوسری ذمہ داری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو جہنم سے بچاؤ۔ اب بتاؤ کتنے رشتہ دار ہیں گھر میں آئے نماز نہیں پڑھ رہے، داماد آئے نماز نہیں پڑھ رہا، بیٹی آئی نماز نہیں پڑھ رہی، بہو آئی نماز نہیں پڑھ رہی، ان کی فکر کون کرے گا؟ کوئی قیادین کا کام کریں گے؟ ہماری ذمہ داری۔ جب سب ذمہ داری پوری کرو گے تو انشاءاللہ اذان ہوتے ہی سارا مرد مسجد میں جائے گا اور ساری عورتیں مصلی پہ آئیں گی، کیوں گھر کے 5 کام بھی زندہ ہیں اور مسجد 5 کام بھی زندہ ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی آگ کے پیچھے آ جائیں گے، اور جو بہت چھوٹے ہیں اماں کریں گے سجدہ اور یہ پیٹھ پہ چڑھ جائیں گے، اماں کریں گے رکوع تو یہ سجدے میں چلے جائیں گے، ان کا کھیل ہی نماز بن جائے گا اور کھیلتے کھیلتے نمازی بن جائیں گے۔ ارے بنیں گے نہیں بنیں گے؟ اس وجہ سے اگر آپ کو نظام عالم بدلنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے کو بدلنا پڑے۔ اپنے کو بدلنا کیا ہے؟ 8 گھنٹے مسجد کو دینا پڑے گا، 8 گھنٹے کاروبار کو دینا پڑے گا، 8 گھنٹے مسجد کو، 8 گھنٹے کاروبار کو، 8 گھنٹے گھر کو، چونکہ گھر کی تعلیم بھی آپ کے ذمہ ہے، مسجد کی تعلیم بھی آپ کے ذمہ ہے۔ اور اگر اس کی کوشش کرو گے، کسی کو صبح کا وقت فارغ ہے، کسی کو 10 بجے کا وقت فارغ ہے، کسی کا ظہر بعد فارغ ہے، کسی کو عصر بعد فارغ ہے، کوئی مغرب بعد فارغ ہے، اور عشاء بعد تو سب فارغ ہے۔ اب عشاء بعد پوری جماعت اکٹھا ہو کر 10 سے 12 تک 6 آدمی جماعت بنا دو، مشورہ کریں، تعلیم کریں، تعلیمی گشت کریں، ملاقات کریں، نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا۔ ایک 6 آدمی کی جماعت 12 سے 2 کی بنا دو، ایک جماعت 2 سے 4 کی بنا دو، تو بتاؤ پوری رات مسجد آباد ہوگی نہیں ہوگی؟ اور دلی والے تو رات میں جاگتے ہیں، دن بھر سوتے ہیں۔ اب آپ کی مسجد جب آباد ہوں گی اور آپ کے اعمال بارگاہ الہی میں پہنچیں گے تو بتاؤ اللہ کی رحمتیں آئیں گی نہیں آئیں گی؟ اللہ کی مددیں آئیں گی نہیں آئیں گی؟ پھر ہماری عورتیں جو بازار میں ٹہل رہی ہیں یہ سب گھر میں رہیں گی، یا یہ سہرتوں میں جائیں گی، یا عشرہ میں جائیں گی، یا چلے میں جائیں گی، یا دوسرے چلے میں جائیں گی، یا 2 مہینے میں جائیں گی، اور ان کا چلنا امت کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ پھر ہمارے بچے مسجد میں تعلیم حاصل کریں گے، کہاں حاصل کریں گے؟ صحابہ کے سارے مردوں نے مسجد سے علم لیا کہ نہیں؟ ارے بولو نا۔ جو قرآن اترا حضور پہ صحابہ نے ان سے سیکھا، صحابہ نے اپنی عورتوں کو سکھایا، عورتوں نے اپنے بچوں کو سکھایا، اور سب رضی اللہ عنہ ہو گئے، سب کو پکا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ ابھی تک تبلیغ والوں کا حال یہ ہے اپنے بچیوں کو کالج میں ٹھوس رہے ہیں، اور کیا نتیجہ ہو رہا ہے؟ آپ سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ فن پڑھانے کا کوئی حکم نہیں ہے، علم پڑھانے کا حکم ہے۔ علم قرآن حدیث ہے، علم۔ اور اگر ہم ان کو قرآن حدیث پڑھا کر 18-20 سال میں ان کی شادی کر دیں تو آپ کا پیسہ بھی بچ جائے گا، آپ کی عزت بھی بچ جائے گی، اور آپ کی بچی دیندار بن کر انشاءاللہ صاحب اولاد بھی ہو جائے گی۔ کوئی BA کرا رہا ہے، کوئی BSc کرا رہا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا کرا رہا ہے، کوئی PhD کرا رہا ہے، اور جب ہو گئی وہ بڑھیا
تو کہتے ہیں حضرت دعا کیجئے ایک لڑکی کوئی رشتہ نہیں آ رہا، تو دادی کو کون لے جائے گا؟ بچی کی عمر 18-20 سال کی ہے، شادی کرو اپنے گھر میں جاؤ۔ اس لیے اللہ نے کہہ دیا 3 کام میں جلدی کرو۔ 3 کام میں نماز جب اس کا وقت آ جائے، جنازہ جب تیار ہو جائے، لڑکی لڑکے کا جب کوئی رشتہ آ جائے، فوراً شادی کرو۔ رشتہ آنے کو اللہ کا فضل سمجھو، اور زیادہ اس کی کوشش مت کرو عیب نکالنے کی، ورنہ زیادہ عیب نکالو گے تو چوکر ہی بچے گا، آٹا نکل جائے گا۔ ہاں، کوشش کرو 18-20 سال میں اس کی شادی کر کے رہو۔ صحابہ کی جتنی عورتیں تھیں سب نے گھروں میں تعلیم حاصل کیا، سب رضی اللہ عنہ بن گئی۔ اس سے بڑی کوئی سند ہو سکتی ہے کہ گھر کے 5 کام کو معمولی مت سمجھو۔ حضرت عمر کو اسی سے ایمان ملا ہے اور خلیفہ ثانی بنے، حالانکہ حضور کا سر لینے گئے تھے، حضور کا سر لینے۔ کہ دعوت کا کام پورے عالم کے نظام کو بدلنے کے لیے ہمارے بزرگ تھے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ جب دعوت کی بات کرتے کرتے اس منزل پہ پہنچتے تھے تو بڑے جوش میں آ کر کہتے تھے پیام انقلاب آیا، پیام تو میں خانے بھی بدلیں گے، نظام میں قضا بدلا تو پیمانے بھی بدلیں گے۔ اللہ عالم کے نظام کو بدلے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ دین حق کو غالب کر کے رہے گا اگر مشرک اس کو پسند نہ کرے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگر کافر اس کو پسند نہ کرے۔ اللہ ہے، زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، ہوائیں اللہ کی ہیں، نظام اللہ کے ہاتھ سے ہے۔ ہم اللہ کے بندے اللہ کی بندگی میں آ جائیں۔ تعداد کی ضرورت نہیں ہے، تعداد کی 313 بدر میں تیار ہو گئے، اللہ نے کامیاب کیا نہیں کیا؟ ارے بولو، 313 تھے، اب 12,000 حنین میں تھے۔ چند جوانوں کی زبان پہ بات آ گئی، جب ہم 313 سے تو کامیاب ہو گئے، اب تو ہم 12,000 ہیں اور دشمن 4,000 ہیں، یوں پھسل کے پھینک دیں گے۔ اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ یہی حال تم لوگوں کا ہے، ہم یہاں ہر جگہ تو ہمارا ہی جھنڈا ہے۔ ارے ہمارا جھنڈا کہیں نہیں ہے، جب تک اللہ پہ بھروسہ نہیں کرو گے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہہ دیا تمہاری کامیابی قلت و کثرت پہ نہیں ہے، تمہاری کامیابی اللہ کی مدد پہ۔ اور آیت اتار دی اللہ نے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تمہاری کثرت نے تم کو عجب میں ڈال دیا، گھمنڈ میں ڈال دیا، اور تمہاری کثرت کچھ کام 11,900 بھاگ گئے، 100 بچے۔ آپ کو اعلان کرنا پڑا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ ان 100 کو اللہ نے بنیاد بنا کر کامیاب کر دیا۔ کام اخلاص پہ ہوگا، کام اللہ کی رضا پہ ہوگا، کام اصول کی پابندی پہ ہوگا۔ ذرا بھی نیت میں فتور آیا اللہ کی مدد ہٹ جائے گا۔ اللہ کی مدد لینا ہے تو مقامی کام بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اور بیرونی کام بھی اور کوئی عمل چھوٹنے نہ پائے، کوئی عمل، نہ دعوت چھوٹے، نہ عبادت چھوٹے، نہ تعلیم چھوٹے، اور نہ تلاوت چھوٹے، نہ ذکر دعا چھوٹے، نہ خدمت چھوٹے، اور اپنے کو ایک ادنا مسلمان سمجھتے ہیں، اپنے کو وقال اننی من المسلمین، جہاں سارے مسلمان ایک مسلمان میں ہوں۔ یہ بات مجھ میں نہ ڈال دے ہمارے اتنے سال لگے ہیں، ہمارا اتنا مہینہ لگا ہے، میں اتنا پرانا ہوں۔ یہ تو موت سے پتہ چلے گا پرانا کون ہے نیا کون۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، انتقال کے وقت آیا، مردود شیطان آیا بیٹے کے ران پہ اپنا سر رکھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ جب ہوش آیا تو بیٹا بھی عالم تھا، پوچھا ابا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا مردود شیطان آ کر کہہ رہا تھا اے احمد اپنے علم کی وجہ سے تم ہمارے مکر سے بچ گئے، اپنے علم کی وجہ سے ہمارے مکر سے۔ تو میں شیطان کو جواب دے رہا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، جب تک ایمان کامل پر خاتمہ نہ، جب تک ایمان کامل پر، ہم سب خطرے میں ہیں۔ اس کرسی پر بیٹھنے تو کہیں بچ نہیں جاتا، اور تم نیچے رہ کر خطرے بچ نہیں پاؤ گے۔ ہر وقت یہ فکر کرو کہ ہمارا مشرے کا وقت ہے، اگر وقت پر ہم مشرے میں پہنچ گئے ہدایت ملے گی، اور اگر ہم نے لیٹ کر دیا ثواب مل جائے گا، ہدایت نہیں ملے۔ آپ کی تعلیم کا وقت ہے، وقت پر پہنچ گئے تو ہدایت ملے گی، اگر آپ نے تاخیر کی ثواب ملے گا، ہدایت نہیں ملے گی۔ آپ کا ہفتہ مقرر ہے 3 دن کا، آپ وقت پر نکل گئے، حال کچھ ہو، بیوی بیمار ہو، بچہ بیمار ہو، گھر کھانے کی تنگی ہو، مکان کی تنگی ہو، آپ نکل جاؤ، ہدایت ملے گی۔ اور اگر آپ نے اسے آگے پیچھے کر لیا اجر مل جائے گا، ہدایت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ خندق میں پریشان ہے، کپڑا بھی ہے، سخت سردی ہے، اب بدن زمین میں چپٹائے ہوئے پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی کر رہے ہیں۔ ان کے خیال میں آیا کہیں حضور میرا نام نہ لے لے، ادھر دل میں خیال آیا، حضور کا حذیفہ اٹھ جا دشمنوں کو حال لا، کہا مارے سردی کے میں گر گر آ رہا ہے۔ جیسے کھڑا ہوا حضور نے ہدایت دی، جا تو رہے ہو کچھ کر کے مت آنا، حال لے کے آ جانا۔ حال لے کے کہا ایسا معلوم ہوتا تھا میں گرمی میں جا رہا ہوں، ایئر کنڈیشن میں جا رہا ہوں، ساری سردی دور ہو۔ حال آئے اور اس سے نکلو گے، اللہ کی مدد یقینی، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے۔ اور اگر آپ رک گئے تو وہ حال تو اللہ بننے نہیں دیں گے، اور آپ کی پریشانی اور بڑھا دیں گے، لیکن تم نے اپنے پہ بھروسہ کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، وہ ناممکن کو ممکن کرنا جانتے ہیں، ناممکن کو۔ تو حال کچھ ہے، وقت کرو اپنی سہولت کے اعتبار سے، مشرے کا وقت، تعلیم کا وقت، پہلے گشت کا وقت، دوسرے گشت کا وقت۔ دوسرا گشت تو لوگ کرتے ہی نہیں، اور جو کرتے ہیں کھیل کرتے ہیں۔ حالانکہ دوسرے گشت کی ترتیب یہ ہے جس سے پہلے گشت میں مسجد میں جمع ہوتے ہو، مشورہ کرتے ہو، مشورے ترتیب بناتے ہو، پھر نظام کو چلاتے ہو، اسی طرح مسجد میں جمع ہو کر ترتیب بنا کر جماعت بنا کر دوسری مسجد میں جاؤ، اور وہاں ان کو کام پہ کھڑا کرو، اور اس ترتیب پہ کھڑا کرو کہ جب وہ کرنے والے بن جائیں ان کو دوسری مسجد بنا دو اور آپ دوسری مسجد میں۔ اگر اس ترتیب پر دلی والے کام شروع کریں تو انشاءاللہ دیکھو کیا بہار آئے گی، کیا بہار آئے گی۔ لیکن کچھ کا کام تو خالی مشرے رہ گیا ہے، کچھ کا کام بیان رہ گیا ہے، کچھ کا کام کھانا رہ گیا ہے، کچھ کا کام کچھ رہ گیا، کیا کہا جائے؟ اس کام میں آخری سانس تک اپنی اصلاح کے لیے لگنا ہے۔ اگر ایک عمل بھی چھوٹ گیا تو وہی ہدایت کا ذریعہ نہ بن کر گمراہی کا ذریعہ بن جائے۔ کہیں بھی کوئی عمل چھوٹنے نہ پائے، کوئی عمل بھی، نہ سفر میں نہ حضر میں، نہ جوانی میں نہ بڑھاپے میں، نہ بیماری میں نہ صحت مند میں، اللہ کی تشکیل اللہ نے کی ہے۔ تشکیل کس نے کی ہے؟ کتنے کی ہے؟ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بھاری، بیمار ہو یا صحت مند،
غریب ہو یا امیر، عرب ہو یا عجم، ہندی ہو یا سندھی، خفاف کہتے ہیں آپ کا جی چاہتا ہے، سقال کہتے ہیں آپ کا جی نہیں چاہتا، جی چاہے تب بھی نکلو اور جی چاہے تب بھی نکلو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کسے؟ ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، کیا ہو گیا تم کو؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو، ثاقلتم الی الارض، منہ نیچے جھکا لیتے ہو، زمین میں دھسے جاتے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا دنیاوی زندگی پہ راضی ہو گئے ہو؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ، اور دوسرے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی دھوکے کا سودا ہے، دھوکے کا سودا۔ آگے کیا کریں؟ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر تم نہ نکلے تو یاد رکھو ہم سخت عذاب دیں گے۔ جس عذاب کو اللہ عذاب علیم کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا؟ الا تنفروا، ترجمہ کرا لینا کسی مولوی، نکلنے کی ترغیب ہے، الا تنفروا، اگر نہ نکلے، يعذبكم عذابا علیما، اور اسی پہ بس نہیں کیا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، ہم تم کو مٹا کر دوسری قوم لائیں گے اور اس سے اپنا کام لے لیں گے اور تم ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکو۔ قرآن پڑھو، قرآن دعوت کو کیسے قرآن کھول رہا ہے، یہ صحابہ پہ آیتیں اتر رہی ہیں۔ عبداللہ رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا دن پیچھے ہوئے تھے، آدھا دن۔ حضور نے فرمایا عبداللہ یہاں کیسے؟ کہ اللہ آپ کی محبت میں، آپ کے زیارت کے شوق میں، آپ کے خطبے کے شوق میں، آپ کی ملاقات کے شوق میں، آپ کی دعا کے شوق میں رکا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ تمہاری جماعت تم سے کتنا آگے نکل گئی؟ کہا آدھے دن کا فرق۔ حضور نے فرمایا عبداللہ میں اللہ کے رسول ہوں، اس کی شہادت دیتا ہوں کہ تم سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے، تم 500 برس پیچھے۔ اب بتاؤ تم چلا کتنا پیچھے کرتے ہو، 4 مہینہ کتنے پیچھا کرتے ہو، 5 مہینہ کتنا پیچھے کرتے ہو، اب مستورات کو تو اتنا پیچھے کرتے ہو، ان کو پیچھے کر کے بتا